اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، پرویز خٹک کو ڈے لائن لگ گئے، یعنی عمران خان نے اس کی رکنیت ہی ختم کر دی یہ پی ٹی آئی سے۔ دوسری طرف جج ہمایون دلاور کو اتنی تیزی کیوں ہے کہ توشخانہ کیس کو ہر طریقے سے منطقی انجام تک پہنچانا ہے، اور اس میں جسٹس عامر فاروق جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہے اس کا کردار ہے، اور اس کا طبیعت اس وقت کیوں خراب ہے اور یہ بانہ بازی کیا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اور دوسری طرف وعدہ معافوں کی ایک پریس کانفرنس ہونے والی ہے، اور اس میں جو مین وعدہ معاف گواہ ہوگا 9 مئی کے حوالے سے وہ ہوگا پرویز خٹک، اور ساتھ میں ملانے کی کوشش کی جا رہی ہے جس کو اغوا کیا گیا ہے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کو۔ تو اعظم خان کیسے گواہ بنیں گے عمران خان کے خلاف؟ اور اسی طرح جو دوسرا کیس ہے القادر یونیورسٹی کا، اس میں بھی وعدہ معاف گواہان تیار کی جا رہی ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں اسٹیبلشمنٹ کی چیف کے خلاف جو پریس کانفرنس ہوگی ابھی تک کسی کو اس کا علم نہیں ہے، وہ بھی ہونے والی ہے۔ اگر یہ ہونے والی ہے تو اس کے مقابلے میں پی ٹی آئی کی طرف سے بھی ایک پریس کانفرنس ہوگی، اور اس میں پھر سارا کچھ سامنے لایا جائے گا کہ یہ سب کچھ آج تک کون کر رہا تھا اور اب کون اس کو کنٹینیو کر چکے ہیں، اور لندن پلان اصل میں ہے کیا، اس کے پایہ تکمیل تک کیسے پہنچانا ہے، اور یعنی کہ عمران خان کو نااہل بھی کرنا ہے، عمران خان کو جیل میں بھی ڈالنا ہے۔ یہ لندن پلان کا مین چیپٹر ہے، اور اس پر جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ زور و شور سے، یعنی ان کے کیا وعد وعید ہے اس کے ساتھ نواز شریف کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے، وہ اب تو سامنے آ چکا ہے سب کچھ۔ دوسری طرف جنرل باجوہ کی اختلافات کیوں شروع ہوئے عمران خان کے ساتھ، یہ بھی بہت بڑی بات ہے، اس پر بھی آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ اور ریجیم چینج آپریشن کے ماسٹر مائنڈ، اس کو 1 سال کی توسیع مل چکی ہے۔ تو یہ سب کچھ ہے، لیکن سب سے پہلے میں بات کرتا ہوں پرویز خٹک کے متعلق کہ پرویز خٹک کو ایک لیٹر بھیجا گیا تھا کہ بھائی آپ پارٹی میں لوگوں کو اکسانے کی کوشش کر رہے ہیں اور پارٹی میں لوگوں کو توڑ رہے ہیں، خاص کر ایم پی ایس کو، تو اس پر آپ سے جواب چاہیے، جواب طلبی آپ کی ہونی چاہیے، یعنی آپ بتا دیں۔ تو پرویز خٹک نے کہا کہ میں کسی بات کا جواب دینے کا پابند نہیں ہوں اور میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، لیکن اب سامنے آ چکا ہے کہ پرویز خٹک کیا کردار ادا کر رہی تھی پی ٹی آئی میں، اور خاص کر خیبر پختونخوا میں ایم پی ایس کو کیسے توڑ رہے تھے، اور اس کا مقصد کیا تھا کہ میں خود اپنی ایک پارٹی بناؤں گا جو ملتی جلتی نام سے ہوگا پی ٹی آئی کا، اور میں ان فارورڈ بلاک بنا لوں گا اور اس میں کامیاب ہو جاؤں گا تو میری ایک پارٹی بن جائے گی۔ تو اب حالات تو کچھ اور بتا رہے ہیں کہ عمران خان نے تو اس کو مکمل طور پر آؤٹ ہی کر دیا پارٹی سے، حالانکہ دوسرے لوگوں نے بھی پریس کانفرنس کی، لیکن عہدے چھوڑے، پارٹی نہیں چھوڑی، لیکن اس شخص کو نکال دیا گیا ہے، جیسے کہ وہ دوسرے کو نکالا ہے فواد چودھری کو، تو اس کو بھی نکال دیا۔ تو اب اس کا جو مستقبل ہے وہ خود کہہ رہا ہے کہ بیٹ کے نشان کے علاوہ مجھے بھی ووٹ نہیں مل سکتا۔ تو اب آپ دیکھیے کہ اس کا پوزیشن کیا بنتا ہے اس شخص کا، خصوصاً نوشہرہ کے اپنے حلقے میں اس کی کیا درگت بنے گی، وہ بھی آپ کے سامنے آئے گا وقت آنے پر۔ لیکن معاملہ ادھر کچھ اور بھی چل رہا ہے کہ یہ جو جج ہے جس کا نام ہے ہمایون دلاور صاحب وہ جج ہے جس کو اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس عامر فاروق نے وہ کیس بھیج دیا کہ اس پر جلدی فیصلہ کریں کہ یہ کیس بنتا بھی ہے کہ نہیں، تو اس نے 7 دن کے بجائے 5 دن بعد اس کو بھیج دیا کہ ہاں اس پر کیس بنتا ہے۔ اور جب آج شیر افضل صاحب جو اس کی وکیل ہے عمران خان کے توشخانہ کیس میں، تو اس کا جب آمنا سامنا ہوا جج دلاور کے ساتھ، تو اس نے کہا کہ میں ہر حالت میں عمران خان کی موجودگی چاہوں گا اور ہر حالت میں وہ کام کروں گا
جو آئین و قانون کا تقاضا ہے. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا کیا مقصد ہے اور اس میں جسٹس عامر فاروق کا کردار کیا ہے. جسٹس عامر فاروق کہتے ہیں کل بھی اور آج بھی کہ میری طبیعت خراب ہے تاکہ اس کیس کو یعنی تکلیف بھی پہنچائی جائے عمران خان کو، اور عمران خان روز اسلام آباد کی طرف یعنی محو سفر ہو، اور اس کی زندگی کو کتنے خطرات لاحق ہے یہ بھی آپ سب کو معلوم ہے. لیکن اب بدنصیبی اس وقت یہ ہے کہ ہمارے یعنی کہ عدلیہ میں تقریباً آپ یوں سمجھ لیجئے کہ 95% جو ججز ہے وہ بھی عمران خان کے خلاف ہے، اور اس کو ہر طریقے سے یعنی ان کو معلوم ہے کہ یہ کوئی کیس بھی نہیں ہے توشہ خانہ والا اور القادر یونیورسٹی والا، یہ بھی کوئی کیس نہیں ہے. لیکن اگر اس طرح عدلیہ میں سب لوگ نواز شریف کے ہیں تو وہاں پر نیب کا چیئرمین بھی وہ خود لگاتے ہیں. یعنی بدنصیبی پاکستان کی یہ ہے کہ ایک کنوکٹڈ مجرم شخص یعنی اور اشتہاری وہ ہمارا آرمی چیف بھی لگاتا ہے، وہ ہمارا یعنی نیب کا چیئرمین بھی لگاتا ہے، اور جتنے ججز ہیں پاکستان میں خواہ وہ ہائی کورٹ سپریم کورٹ جہاں بھی ہو اکثریت وہ مطلب کہ اوبلائج ہے نواز شریف کی، اور نواز شریف کی ہی لگائے ہوئے ہیں. تو یہ پورا سسٹم عمران خان کے خلاف ہے. جب چیف الیکشن کمیشنر کو دیکھ لیجئے، اس کا کردار بھی آپ سامنے رکھ لیجئے، تو وہ بھی اس کے خلاف. تو اب اس وقت یعنی کہ عمران خان کے خلاف جو گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، اور عوام سے اس وقت صرف یہی التجا ہے کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں. 9 مئی کی حقائق سب کو معلوم ہے کہ یہ عمران خان نے نہیں کیا. وہ سب کچھ تو ابھی سوشل میڈیا کا دور ہے، سب کچھ سامنے آ گیا کہ یہ ایک پری پلان تھا کہ عمران خان کو کیسے پنسانا ہے. لیکن دیکھیں عمران خان پنستا نہیں ہے. عمران خان اگر ہم سے پوچھا جائے تو ہم خود یعنی جیسے اسٹیبلشمنٹ عمران خان کی منتیں ترلے کرتے رہی کہ آپ ملک سے کچھ عرصے کے لیے باہر جائیں، پھر ہم سب کچھ ٹھیک کر کے آپ واپس آ جائیں گے. لیکن عمران خان اس بات کو نہیں مانا. لیکن ہم یہ کہتے ہیں اگر عمران خان یہ سب کچھ مان لیتا تو یہ ملک کے مفاد میں تھا، عمران خان کے مفاد میں تھا، پی ٹی آئی کے مفاد میں تھا. کیونکہ جب عمران خان پاکستان واپس آتا، خواہ وہ 5 مہینے 6 مہینے 7 مہینے بعد، وہ آیت اللہ خمینی کی شکل میں پاکستان میں داخل ہوتا اور پھر سامنے کوئی بھی نہ ہوتا. لیکن افسوس یہ اب عمران خان کی اپنی جرت ہے، اس کو میں جرت کہوں گا کہ وہ ڈرتا نہیں ہے. لیکن اس کا مقصد میں یہ نہیں بیان کرنا چاہتا کہ یہ ٹھیک ہے. ہمارے خیال میں غلط ہو سکتا ہے، عمران خان کے ذہن میں یہ ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے جو اس وقت یعنی جو لندن پلان کا وعد وعید ہے وہ یہی ہے موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. اور اس سے پہلے جو ہوتا ہے جنرل باجوہ صاحب، تو وہ یہی تھا کہ عمران خان کو نااہل بھی کرنا ہے، عمران خان کو جیل میں بھی ڈالنا ہے، بلکہ اگر ہو سکے تو ملٹری کورٹ کے ذریعے، مطلب جو اس وقت جو سچویشن بنی ہے، اس وقت تو یہ نہیں تھی جب وعد وعید ہو رہے تھے، لیکن اب جو اس کے تقاضے بڑھتے جا رہے ہیں کہ ملٹری کورٹ سے عمران خان کو سزائے موت دلائی جائے. یہ پاکستان میں انشاءاللہ کبھی نہیں ہوگا. اتنی جرت کسی میں نہیں ہے، یہ مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. یہ بوجھ اپنے اوپر کوئی لے بھی نہیں سکتا، اور جتنا لے رہے ہیں یہ بھی اس کے کندھوں پر بہت بھاری ہے. یہ جو بوجھ ابھی اٹھائی ہوئی ہیں، یعنی کہ وہاں مریم نواز کا مکمل ایک حکم ہوتا ہے نیب چیئرمین کو کہ جلدی کرے القادر یونیورسٹی میں، جلدی اس کو ڈال دے جیل میں. اور دوسری طرف توشہ خانہ میں وہ کہتی ہے کہ جلد از جلد. یعنی وہ ایک مطلب ایک کوئین کی طرح ایکٹ کر رہی ہے، اور پاکستان یا پاکستان کے ادارے اس کے غلام بنے ہوئے ہیں، اور وہ ایک ملکہ بنی ہوئی ہے. اب دیکھ لیجئے ایک مجرمہ یعنی کہ جیل سے یہ کیسے نکلی، اور جنرل باجوہ نے پھر اس کو دوبارہ اندر ڈالا بھی نہیں. اب تیمارداری کے لیے آئی تھی کنوکٹڈ مجرمہ، اور پھر جسٹس عامر فاروق صاحب نے اور عامر کیانی صاحب نے اس کو کیسے بری کر دیا. اور اس سے بری ہونے سے 4 مہینے پہلے میں نے کہا تھا، آپ پلے لسٹ میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو ہر طریقے سے یہ لوگ بری کریں گے، وہ بری کر دیا. اور اب ہر طریقے سے عمران خان کو کنوکٹ کرنے پر یہ لوگ لگی ہوئی ہیں، جس میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سر فہرست ہے. یہ یاد رکھیے میری باتیں، یہ میں ویسے نہیں کہہ رہا ہوں. تو اب دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو ریجیم چینج کے جو ماسٹر مائنڈ تھے، یعنی ہمارے ISI کی ڈی جی جو ہے، اس کو 1 سال کی توسیع بھی مل چکی ہے. یہ سب کچھ کون کر رہا ہے؟ یہ لندن میں بیٹھا ہوا ایک مجرم کر رہا ہے. افسوس یہ ہے ہمیں کسی کے
توسیع لینے سے کوئی اعتراض نہیں ہے، ہماری آرمی ہے، جو کچھ بھی ہے ہم اس کو اون کرتے ہیں، ہم اس کے لیے آواز بلند کرتے رہیں گے، جب تک جان میں جان ہے ہم یہ کرتے رہیں گے۔ لیکن جو ایک مجرم کی طرف سے حکم آتا ہے یہ کسی کو، اور پھر افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ کس شخص کو یعنی کہ طریقہ کار کیا ہے اس مجرم کا، یعنی اس کو معلوم تھا کہ معمولی سے اختلافات ہو گئے تھے موجودہ آرمی چیف کے اور عمران خان کے آج سے 4 سال پہلے، تو اس اختلافات کو جب اس نے جانچا پرکھا تو اس نے موقع غنیمت جانا کہ اس کو چیف آف آرمی اسٹاف بنایا جائے۔ حالانکہ وہ ایک آدمی جب لیفٹیننٹ جنرل بنتا ہے تو چیف آف آرمی بھی بنتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن جو طریقہ کار ہے نواز شریف کا وہ یہ ہے کہ میں اپنا یعنی ایک آدمی پر احسان کروں اور اس احسان کے بدلے میں اس سے جو کچھ چاہوں وہ کرتا رہے گا، یعنی اس کے خیالات یہ ہے۔ تو اس کا میرا مقصد یہ ہے کہ یہ کوئی اس نے محبت میں کسی کو چیف آف آرمی اسٹاف نہیں بنایا، کسی کو محبت میں ایکسٹینشن نہیں دیا، صرف اپنے دشمن سے، یعنی جو دشمن عمران خان ہے اس کے ساتھ جو کچھ کریں گے یہ لوگ، اس کا آرڈر میں کروں گا اور یہ مانیں گے، کیونکہ ان کے تعلقات عمران خان سے خراب ہے۔ تو خرابی کا مطلب دشمنی نہیں ہوتا، وہ ہوتے رہتے ہیں، کبھی اچھے ہوتے ہیں تعلقات، کبھی برے ہوتے ہیں، لیکن وہ جو شخص ہے اس کا ذہن اگر سیاست میں، تو وہ اس کا ذہن بالکل وہ یعنی کہ ایک ڈل قسم کا انسان ہے جو 2 لفظ کے یعنی تقریر تک وہ نہیں کر سکتا، نہ کسی صحافی کو جواب دے سکتا ہے۔ لیکن اس چیز میں یعنی جیسے وہ اپنے مورے فٹ کرتا ہے، اس میں اس کا ثانی نہیں ہے، اس میں اس نے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے کہ ایک کی بدمزگی کو اس دشمنی میں کیسے تبدیل کرنا ہے، پھر اس اپنے دشمن کے خلاف کام کیسے لینا ہے، جو اس وقت نواز شریف کر رہا ہے۔ لیکن یہ میں یعنی درد دل کے ساتھ میں اپیل کرتا ہوں ان لوگوں سے جن کے ہاتھ میں طاقت ہے کہ اس شخص کے ابلائش نہ رہی ہے، یہ انہوں نے آپ پر کوئی احسان نہیں کیا، آپ کرے پاکستان پر احسان، پاکستان کو فری اور فیئر الیکشن دیجئے، آپ کا نام تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر ہو جائے گا۔ یہ میں نے اس دن بھی کہا تھا، آج بھی کہتا ہوں، خدا کرے اس پر کوئی عمل کرے، ورنہ یہ صرف عمران خان کی دشمنی نہیں ہے، یہ پاکستان کی دشمنی۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ پاکستان کو ہم یہ بنجر کو وہ زرخیز بنا دیں گے اور پتہ نہیں کیا سے کیا 1 سال میں ہو جائے گا، یہ کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اس کی میں ایک بڑی مثال آپ کو دینے والا ہوں۔ یہ جو اوورسیز پاکستانی بیٹھے ہیں، خصوصاً امریکہ اور یورپ میں، اور جو سعودیہ اور دبئی میں بیٹھے، ان کے خیالات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ بہت جلد آپ سن لیں گے کہ یہ کہیں سے خبر آ چکی ہے کہ یہ لوگ اب ہنڈی کے ذریعے پیسے بھیجیں گے، لیکن پاکستان کو یہ پیسے نہیں بھیجیں گے، اور پھر اس کا خمیازہ پوری قوم کو اٹھانا پڑے گا، جو کہ بہت ہی غلط ہے۔ لیکن یہ جب جنگ ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جنگ اور محبت میں سب کچھ جائز ہوتا ہے، تو یہ لوگ بھی ایک قسم کا عمران خان کو اپنا مرشد مان چکے ہیں۔ تو آپ لوگوں کو جو اس وقت جن کے ہاتھ میں طاقت ہے ان کو سوچنا پڑے گا کہ پاکستان آگے جا کر پاکستان کی حیثیت کیا ہوگی۔ اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھیے ابھی جو IMF کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے، اس میں ذرا یہ بھی دیکھیے کہ پہلا جو 3 بلین ہے، پہلا بلین جو ملے گا تو وہ اس حکومت کو ملے گا، دوسرا کیئر ٹیکر کو ملے گا، تیسرا جو الیکشن کے بعد آنے والی حکومت ہوگی وہ جس کی بھی ہوگی، اور سب کو معلوم ہے کس کی ہوگی۔ تو اگر اس میں رکھنے ڈالے جائیں تو وہ جو ان کی اتنے بڑے شرائط ہیں ملک کے لیے، تو جب دوبارہ نئے پروگرام میں جائیں گے تو اس کے شرائط کیا ہوں گے اور پاکستان کے ساتھ کیا کچھ ہوگا، جو آج عوام روٹی کو غریب عوام ترس رہے ہیں۔ تو پھر اگر یہ بپر جائیں گے اور یہ باہر آئیں گے تو اس ملک کا کیا حشر ہوگا، اس قوم کا کیا حشر بنے گا۔ تو اس طرف دیکھنا چاہیے، یہ کہ اس خاندان کا وتیرہ رہا ہے کہ اداروں کو عوام کے ساتھ کیسے لڑایا جائے، اپنے دشمنوں کے ساتھ کیسے لڑایا جائے، عوام اور اداروں میں، خصوصاً عدلیہ میں، الیکشن کمیشن میں، بیوروکریسی میں، ہر جگہ اپنے آدمی کہاں کہاں فٹ کیے جائے۔ تو ایک ہی تو ادارہ بچا ہوا تھا ہمارا، جس پر ہمیں ابھی بھی فخر ہے اور پہلے بھی فخر تھا اور وہ زیادہ تھا،
لیکن اس وقت انہوں نے بھی یہ جو نواز شریف کا ایک وتیرہ رہا تھا اور یہ اس کی دلی خواہش تھی کہ پاکستان آرمی کو میں پنجاب پولیس بناؤں گا، تو ہمارے دشمن اب یہ کہتے ہیں کہ پاکستان آرمی کو عمران خان نواز شریف تل چکے ہیں کہ اس کو میں پنجاب پولیس بنا کے چھوڑوں گا۔ تو سوچنا تو یہ پڑے گا کہ اگر ہماری افواج کمزور ہوں گے تو پھر ہم کہاں ہوں گے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، ہمیں اپنے افواج سے پیار ہے، لیکن جو کچھ ہم کہتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم کوئی انتشار کی بات کرتے ہیں۔ ہم وہ بات کر رہے ہیں اس وقت جو پاکستان کے مفاد میں ہے، اور جب پاکستان کے مفاد میں ہوگی تو افواج پاکستان کے مفاد میں ہوگی۔ یعنی اب آپ دیکھ لیجئے جو ہماری شہادتیں ہو رہی ہیں، جو آج بھی یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کیا کچھ ہو چکا ہے، اور اس کے لیے عمران خان نے جو بیان جاری کیا ہے، اور جو ہمدردی اور دل سے، یہ آرٹیفیشل نہیں، دل سے جو لوگ، اور وہی عوام کی جذبات بھی یہی ہیں، لیکن اس ادارے کو عوام کے سامنے لا کر کھڑا کرنا یہ پاکستان کے ساتھ دشمنی نہیں تو اور کیا ہے۔ اس سے آگے یعنی آپ خود سوچ سکتے ہیں۔ تو اس میں یہ جو کہتے ہیں کہ پاکستان کے دوست، پاکستان کا کوئی دوست نہیں ہے۔ میں آپ کو حقیقت بتا دوں، اگر کوئی ہمیں $2 بلین دے رہا ہے، کوئی $1 بلین دے رہا ہے، ان کے اپنے مقاصد ہے۔ وہ اپنے مقاصد کیسے حاصل کرتے ہیں؟ نہ ہمارا کوئی امہ کا بھائی ہے، نہ ہمارا کوئی پڑوس میں کوئی دوست ہے، تو سب ہمارے دشمن ہیں اور پاکستان کے تباہی کے طاق میں رہتے ہیں۔ اور اس وقت سب سے سنہری موقع ان کو ملا ہے، کیونکہ عوام بدظن ہے۔ عوام جب بدظن ہو جائے تو یہ مواقع حاصل کرنا یعنی دشمنی کرنا یہ آسان ہو جاتا ہے، اور یہ اس وقت جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں وہ وہی ہو رہا ہے۔ لیکن خدا کے لیے ہم ایک بار پھر بڑے درمندانہ اپیل کرتے ہیں طاقتوروں سے کہ ہوش کے ناخن لیے جائیں۔ اس وقت جو کچھ ایک شخص کی دشمنی میں ہو رہا ہے یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے۔ اس شخص کو اگر جیل میں ڈال دیا جائے، اگر اس شخص کو نااہل بھی کیا جائے، تو نہ ہمارے اس الیکشن کو دنیا مانے گی، نہ عوام مانیں گے، اور اس سے جو بدمزگی پھیلے گی عوام کے ذہنوں میں، جو کچھ یعنی آج تک ہے اور یہ بڑھتا جائے گا، تو یہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہوگا، اور پاکستان کو نشانہ بنانے کے لیے اس کو ایک بہانہ بھی مل جائے گا بیرونی دنیا کو۔ تو ذرا سوچ سے کام لینا پڑے گا۔ یہ خواہ مخواہ کی دشمنی، یہ انا پرستی، یہ ہمیں چھوڑنی پڑے گی۔ اگر یہ نہیں چھوڑیں گے تو پھر اللہ ہی حافظ ہو پاکستان کا۔ اب تک اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ولاگ میں۔ اگر ہو سکے تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ والسلام۔